أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران. وإن فضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام. رواه البخاري ومسلم. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں دو مثالیں بیان کی ہیں. ایک مثال اللہ نے کافروں کے لیے بیان کی ہے. اللہ فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا مثال بیان کی. کس کی مثال بیان کی؟ نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی. نوح علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے اور رسولوں میں سب سے پہلے رسول ہونے کا اعزاز بھی آپ کو حاصل ہے. پہلے نبی حضرت آدم ہیں اور پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام ہیں. لیکن ان کی جو زوجہ تھی، ان کی جو بیوی تھی، وہ اللہ فرماتے ہیں فَخَانَتَاهُمَا كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ صَالِحَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا. یہ دونوں عورتیں، نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی، ہمارے دو نیک بندوں کے نکاح میں تھیں. نبی جو ہوتا ہے وہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے اور صالح بھی ہوتا ہے. تحت عبدین من عبادنا صالحین. اور یہ جو ہم کلمہ شہادت کا اقرار کرتے ہیں اس میں بھی کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. دو گواہیاں ہم دیتے ہیں. پہلی گواہی اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اور دوسری گواہی اس بات کی کہ اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں. تو جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے ہیں سب اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کی مخلوق ہیں، اور اللہ نے
انبیاء اور رسل انسانوں میں سے ہی بھیجے ہیں۔ ایک جگہ جب مشرکین کی طرف سے اعتراض آیا کہ اللہ کسی فرشتے کو رسول یا نبی بنا کے کیوں نہیں بھیجتا، تو اس کا جواب دیتے ہوئے اللہ نے فرمایا لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین، اگر اس زمین پر رہنے والے فرشتے ہوتے اور فرشتوں کی ہدایت کے لیے اللہ کے انبیاء اور رسل آتے، لجعلنا علیہم ملکا رسولا، تو پھر ہم کسی فرشتے کو ہی رسول بنا کے بھیجتے، کیونکہ اس کرۂ ارضی پر جن و انس بستے ہیں، اور انسانوں اور جنوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے انبیاء اور رسل کا سلسلہ شروع فرمایا ہے، اس لیے اللہ نے انبیاء اور رسل بھی انسانوں میں سے ہی بنائے ہیں۔ تو جتنے بھی انبیاء آئے ہیں اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے در کے محتاج ہیں، جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب اللہ کے سامنے محتاج ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں قرآن میں؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ تو نے میری طرف جو خیر بھلائی نازل کی ہے میں اس کا بڑا ہی محتاج ہوں۔ تو اسی طرح اللہ اس مقام پر بھی فرما رہے ہیں کہ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، یہ دو عورتیں ہمارے دو نیک بندوں کے نکاح میں تھیں، فخانتاہما، لیکن انہوں نے خیانت کی، ایمان نہ لائیں، دیگر معاملات میں خیانت کی، کافروں کا ساتھ دیا، یہ خیانت کے جرم کی مرتکب قرار پائیں، اگرچہ نبیوں کے نکاح میں تھیں، لیکن جب اللہ کا عذاب آیا، اللہ کی پکڑ آئی، دنیا کے اندر بھی قوم نوح پر جب طوفان کا عذاب آیا، پانی کا عذاب آیا، اور قوم لوط پر جب آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی، تو یہ دونوں دنیا میں بھی اللہ کے عذاب سے نہ بچ پائیں، اور آخرت میں بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ میرے عذاب سے بچ نہیں پائیں گے۔ تو یہ مثال اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کے لیے اس لیے بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نزدیک کامیابی کا دار و مدار کسی خاندان، نسل، قوم یا قبیلے پر نہیں ہوتا، بلکہ کامیابی کا دار و مدار ایمان اور عمل صالح پہ ہوتا ہے۔ اور اس کی اور بھی مثالیں ہمیں قرآن مجید سے بھی ملتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر، وہ کس کے بیٹے ہیں؟ آذر کے، اور آذر کون ہے؟ بتوں کی پرستش کرنے والا، بت فروش۔ نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے کا بھی قرآن میں ذکر آتا ہے کہ ان کا ایک بیٹا بھی ایمان لانے والوں میں شامل نہیں تھا، اور آخری وقت تک نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو کشتی میں سوار ہونے کی دعوت دیتے رہے، یا بنی ارکب معنا ولا تکن من الکافرین، لیکن نہ مانا، فکان من المغرقین، ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا۔ اور ڈوبنے کے بعد جب نوح علیہ السلام نے پھر ان کے لیے دعا کی، ان کی سفارش کی، تو اللہ نے فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک، بھول جا اسے، وہ تیرے اہل، تیرے خاندان کا ہے ہی نہیں۔ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بے شمار افراد، جن کی قرآن میں بھی مثال موجود ہے، تبت یدا ابی لہب وتب،
یہ ابو لہب کون تھا؟ قریشی تھا، ہاشمی تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، اور حدیث و سنت میں ابو طالب کی مثال ملتی ہے، وہ بھی آپ کا چچا تھا، لیکن ایمان کی دولت سے محروم ہونے کی وجہ سے آخرت میں اللہ کے عذاب سے اللہ کے نبی بھی ان کو نہیں بچا سکیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو طالب کی وفات کا وقت قریب آیا تو آخری لمحوں میں بھی یہ بات کہی، یا عمی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ، اے چچا ایک دفعہ اپنی زبان سے یہ کلمہ ادا کر دے، میں اللہ کے نزدیک اللہ کے سامنے کم از کم تیرا دفاع کرنے والا، تیری طرف سے جھگڑنے والا تو ہوں نا، کہ میرے چچا نے بھی کلمہ پڑھا تھا، لیکن نہیں پڑھا، اور اسی جاہلیت والے عقیدے پہ، کفر و شرک والے عقیدے پہ ابو طالب کی موت ہوئی۔ تو کامیابی کے لیے ایمان ضروری ہوتا ہے، عمل ضروری ہوتا ہے، اللہ کی رحمت اور اس کا فضل ضروری ہوتا ہے۔ خاندان جتنا اونچا کیوں نہ ہو، قبیلہ جتنا اعلیٰ کیوں نہ ہو، منصب جتنا بڑا کیوں نہ ہو، دنیا کی دولت اور خزانے جتنے زیادہ کیوں نہ انسان کے پاس ہوں، فرعون، قارون، بڑے بڑے امیر ترین لوگ، جاہ و جلال والے، منصب اور عہدوں والے، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ، اتنے خزانے اللہ کہ خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے ایک طاقتور جماعت ساتھ ہوتی تھی، اس کے لیے مشکل ہوتا تھا صرف چابیاں اٹھانا۔ لیکن کیا ہوا؟ فخسفنا به وبدارہ الارض، ہم نے اس کو، اس کے معلات کو زمین کے اندر دھنسا دیا، دنیا میں بھی وہ دھنسنے والے عذاب کا شکار ہوا اور آخرت میں بھی ناکامی اس کا مقدر بنی۔ تو یہ مثال اللہ نے پہلی جو بیان کی ہے یہ عبرت ہے، یہ باعث عبرت ہے، کافروں کے لیے بھی اور اہل ایمان کے لیے بھی عبرت ہے۔ مسلمانوں میں سے، مومنوں میں سے اگر کوئی شخص یہ سوچ لے کہ میں مسلمانوں کا بیٹا ہوں، میں مسلمانوں کی بیٹی ہوں، میرے والدین مسلمان ہیں، میں مسلمانوں کے محلے میں رہتا ہوں، میں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوا ہوں، تو صرف ایسا ہو جانے سے کوئی انسان کامیاب نہیں بنے گا۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث آتی ہے، من بطأ به عملہ لم یسرع به نسبہ، جو عملوں کی وجہ سے پیچھے رہ گیا وہ حسب و نسب کی وجہ سے آگے نہیں نکل سکے گا، وہ پیچھے رہ جائے گا۔ پھر دوسری مثال اللہ نے بیان کی ہے، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا، یہ ایمان والوں کے لیے اللہ نے مثال بیان کی ہے۔ اس میں بھی دو خواتین کا ہی اللہ نے نام لیا ہے۔ پہلی مثال میں بھی دو خواتین کا ذکر کیا، نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی، یہ ایک بری مثال تھی لوگوں کے لیے۔ فَلَمْ يُغْنِيَ عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، وقت کے نبی بھی انہیں اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکے، اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ کام نہ آ سکے۔ وَقِيلَ ادْخُلُوا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، اور ان دونوں سے کہا گیا کہ جہنم میں داخل ہونے والوں میں سے تم بھی داخل ہو جاؤ۔ اب دوسری مثال کیا ہے؟ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا، یہ مثال اللہ نے ایمان والوں کے لیے بیان کی۔ ایمان اللہ کی وہ نعمت ہے کہ جس بندے کو مل جائے، عطا ہو جائے، تو اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں، اور یہ اللہ کی توفیق سے ہی ملتی ہے۔ دل میں جستجو، تڑپ اور لگن ہوتی ہے، جد و جہد ہوتی ہے، تو پھر اللہ یہ نعمت عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ دینے پہ آئے تو وقت کا فرعون، اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہلوانے والا، اس وقت کے
مسلمان جو تھے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے یا پہلے نبیوں پر ایمان لانے والے بنی اسرائیل، ان پہ ظلم و ستم کرنے والا، ان کے بچوں کو ذبح کرنے والا، انہیں غلام بنانے والا، اپنے آپ کو رب کہلوانے والا، اس کی بیوی کیا ہو جاتی ہے جی؟ صاحب ایمان ہو جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام بھی بتایا، آسیہ بنت مزاحم اس کا نام، اور فرمایا یہ وہ عظیم خاتون ہے جس نے فرعون کے محل میں رہ کر بھی اپنے ایمان کو بچایا، جہاں ہر وقت غیر اللہ کی پوجا اور پرستش ہوتی تھی، جہاں فرعون بذات خود اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا، اور جب یہ ایمان لے آئیں تو پھر ان پر وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، وہ جو میخوں والا فرعون تھا نا، ظلم و ستم کے تشدد کے پہاڑ توڑ دیے گئے۔ وہ عالی شان و شوکت والی بادشاہ والی زندگی، ملکہ والی زندگی انہوں نے ترک کر دی، چھوڑ دی، اور اپنے ایمان کے اوپر ڈٹ گئیں، اپنے ایمان کے اوپر استقامت دکھائی، تکلیفیں برداشت کر لیں، صعوبتیں برداشت کر لیں، اذیتیں برداشت کر لیں، لیکن ایمان چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری اور مسلم کی ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کمل من الرجال کثیر، مردوں میں سے تو کامل بہت سے لوگ ہوئے ہیں، لیکن عورتوں میں کامل چند مخصوص عورتیں ہوئی ہیں۔ ان میں سے ایک نام آپ نے لیا، آسیہ تو امراۃ فرعون، یہ کامل عورت تھی، ایمان کے کمال کو پہنچنے والی، ایمان کی معراج کو چھو جانے والی، اور اپنے ایمان پر کسی قسم کی سودے بازی نہ کرنے والی۔ فرعون نے پہلے تو لالچ دیے نا، وہ جیسے جادوگروں کے دیے تھے نا کہ جیت گئے تو انعام و اکرام سے نوازوں گا، اور جب جادوگر ایمان لائے تو فرعون نے پہلے انہیں دھمکیاں لگائیں، آسیہ کو بھی دھمکیاں ملی، باز آ جا، چھوڑ دے یہ ایمان، لیکن جب انکار کر دیا پھر ظلم و ستم کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، پھر جب ظلم حد سے بڑھ گیا تو وہ عظیم خاتون اللہ سے کیا دعا کرتی ہیں؟ اے اللہ میرے لیے ایک گھر بنا دے، اور مجھے دنیا کے گھر کی ضرورت نہیں ہے، عندک فی الجنہ، جنت میں اپنے پاس میرے لیے ایک گھر بنا دے۔ اللہ سے جنت مانگ رہی ہیں۔ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے، اس کی اذیتوں اور تکلیفوں سے تو نجات دے دے۔ پہلے دعا مانگی اللہ سے، پہلے تسلی کی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی دی کہ تیرا گھر جنت میں بن گیا ہے، اور جب یقین ہو گیا پھر اگلی دعا مانگ رہی ہیں، نجنی، اللہ مجھے نجات دے دے فرعون کے ظلم و ستم سے بھی، نجنی من القوم الظالمین، اور یہ جو ظالم ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، ان ظالموں کے ظلم سے بھی مجھے نجات عطا فرما دے۔ اور ان سخت حالات میں بھی ایمان لا کر اہل ایمان کو یہ پیغام دیا، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی، کہ حالات جتنے مرضی سخت ہو جائیں، اگر بندہ ایمان لانا چاہے اور اپنے ایمان پہ ڈٹنا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کا کوئی لالچ اور دنیا کی کوئی اذیت اور تکلیف ایمان کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ آج لوگ کہتے ہیں نا جی حالات بڑے پرفتن ہیں، معاشرہ بڑی باتیں کرتا ہے، لوگ نہیں چھوڑتے، ہم دنیا میں پیچھے رہ جائیں گے، ہم ترقی نہیں کر پائیں گے، دنیا ہمارا ساتھ چھوڑ جائے گی۔
یہ دیکھی عظیم خاتون، اللہ نے رہتی دنیا تک ان کا قرآن میں تذکرہ کر کے اہل ایمان کے لیے مثال بنا دیا۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، مثال بنا دی۔ اور جنت کی جو سردار عورتیں ہیں نا، ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی سردار 4 عورتیں ہیں، ان میں ایک نام حضرت آسیہ کا بھی ہے، ایک نام حضرت مریم کا ہے، ایک نام حضرت خدیجہ کا ہے، اور ایک نام حضرت فاطمہ کا ہے۔ یہ 4 عورتیں خیر نسائہا، ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین عورتیں، سیدات و نساء اہل الجنہ، جنتی عورتوں کی سردار عورتیں، جنت کی سرداریاں عطا کر دی۔ صرف جنت دی ہی نہیں، جنت کی سرداریاں عطا کر دی، اور ان خوش نصیب افراد میں شامل کر لیا جن کو اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی نے دنیا میں ہی جنت کی بشارتیں دے دی۔ مرد تو بہت سارے ہیں نا جی، جن میں عشرہ مبشرہ کا نام بھی آتا ہے اور بھی لوگوں کا نام آتا ہے، لیکن خواتین چند مخصوص ہیں، ان میں یہ 4 نام ہیں، اور ایک نام سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی آتا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ میری زوجہ ہے، میری بیوی ہے، دنیا میں بھی یہی میری بیوی ہے، آخرت میں بھی یہی میری بیوی ہوگی۔ اور اسی حدیث کے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَإِنَّ فَضْلَ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت دوسری عورتوں کے مقابلے میں ایسے ہے كَفَضْلِ السَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ، جس طرح کہ سرید ایک کھانا ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بڑا پسندیدہ کھانا تھا، شوربے کے یا سالن کے اندر روٹی کے ٹکڑے ڈال کے اسے جو ہے وہ بھگو کے کھایا جاتا ہے، ایک مرغوب اور پسندیدہ کھانا بن جاتا ہے۔ فرمایا جس طرح سرید والا کھانا یہ باقی کھانوں پر فضیلت رکھتا ہے، اسی طرح عائشہ باقی تمام عورتوں پر فضیلت رکھتی ہے۔ دوسری اہل ایمان کے لیے مثال جو اللہ نے بیان فرمائی وہ مریم علیہ السلام کی ہے۔ پہلی مثال آسیہ تو امرأۃ فرعون کی ہے، اور دوسری کن کی ہے جی؟ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، جس طرح 2 کافروں کے لیے 2 مثالیں 2 خواتین کی بیان فرمائی، اہل ایمان کے لیے بھی 2 مثالیں 2 ایمان والی خواتین کی بیان فرمائی، ایک امرأۃ فرعون کی اور دوسری مریم کی۔ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَان، اور مریم بنت عمران کی مثال، یہ کون ہیں؟ یہ حضرت عمران ان کی بیٹی ہیں، اور یہ بنی اسرائیل میں سے ہیں۔ ان کی والدہ نے منت مانی کہ اگر میرے ہاں بیٹا ہوا یا میرے ہاں جو بچہ ہوا تو میں اسے اللہ کے دین کے لیے وقف کروں گی۔ رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، اے اللہ میرے پیٹ میں جو بھی ہے بچہ میں اسے تیرے دین کے لیے وقف کرنے کی منت مانتی ہوں، فتقبل منی، تو میری یہ منت، میری یہ قربانی قبول فرما لے۔ فلما وضعتها، لیکن جب بچہ پیدا ہوا، قال رب انی وضعتها انثى، اللہ یہ تو لڑکی پیدا ہو گئی، میں نے تو سوچا تھا لڑکا پیدا ہوگا، دین کا عالم بنے گا، بیت المقدس کا خادم بنے گا۔ واللہ اعلم بما وضعت، اللہ خوب جانتا ہے۔ ولیس الذکر کالانثی، حقیقت تو یہ ہے کہ مرد عورت کی طرح نہیں ہوتا، اللہ نے ان کی تخلیق میں، بناوٹ میں، مزاج میں، طبیعت میں، اعمال میں فرق رکھا ہے، لیکن پھر بھی میری منت تھی، فتقبلها منی، اللہ تو نے تجھ سے میں نے دعا کی تھی کہ تو نے قبول کرنی ہے۔ جواب آیا فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا، اللہ نے قبول کی،
اچھے طریقے سے قبول کرنا، اور اللہ نے اس کی پرورش کی، اچھے طریقے سے پرورش کرنا۔ کہتی ہیں وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، قرآن میں اس کا نام بھی آیا، اور وہ واحد خاتون ہے جن کا قرآن میں نام آیا ہے۔ تذکرہ دیگر خواتین کا بھی آیا ہے، لیکن نام کے ساتھ کسی خاتون کا تذکرہ اچھے انداز میں نہیں آیا۔ امرات فرعون آیا ہے، امرات ابی لہب آیا ہے، اشارتاً کنایتاً دیگر خواتین کا ذکر آیا ہے، لیکن نام اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اگر اچھے انداز میں کسی خاتون کا لیا ہے تو وہ واحد خاتون ہے، حضرت مریم علیہ السلام۔ اور ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 34 مرتبہ قرآن میں ان کا نام آیا ہے، 34 مرتبہ۔ اور بلکہ قرآن کی ایک پوری سورت ہے جس کا نام ہی اللہ نے سورہ مریم رکھا ہے۔ کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، جس کا تذکرہ زکریا نبی کے نام سے شروع کیا ہے، اور یہ پھر سارا مریم علیہ السلام کا واقعہ سورہ مریم کے اندر، سورہ آل عمران کے اندر، سورہ نساء کے اندر، سورہ تحریم کے اندر، سورہ انبیاء کے اندر، اور دیگر مقامات پر سورہ مومنون کے اندر اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ 20 آیات ہیں، اور اللہ نے اہل ایمان کے لیے ان کو بطور مثال ذکر کیا ہے، بطور مثال، بطور عبرت، بطور نصیحت۔ اور ان کے بارے میں یہود اور نصارہ نے جو غلط فہمیاں پھیلا رکھی ہیں، جو غلط قسم کے عقائد انہوں نے گھڑ رکھے ہیں، ان کا رد کیا ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہودی مریم علیہ السلام کو بدکارہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں انہوں نے بدکاری کی، انہوں نے زنا کیا، معاذ اللہ۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا۔ اللہ قرآن میں ان کی پاک دامنی کی گواہیاں دے رہے ہیں، شہادتیں دے رہے ہیں۔ نہیں، وہ تو صدیقہ ہیں، انہیں تو اللہ نے چنا ہے۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ سورہ آل عمران۔ فرشتے آتے ہیں اور آ کر کے بشارتیں دیتے ہیں، ان اللہ یبشرکی، مریم اللہ تجھے بشارتیں دے رہے ہیں، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، پاک کر لیا ہے، اور سارے جہان کی عورتوں پر اللہ نے تمہیں چن لیا ہے۔ ایک عظیم مقصد کے لیے، ایک عظیم نبی کی ماں بننے کے لیے اللہ نے تمہیں چن لیا ہے۔ اللہ نے تمہیں تطہیر کا، اصطفاء کا، پاکیزگی کا، پاک دامنی کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا ہے۔ بہتاناً عظیمہ قرآن نے کہا ہے سورہ مائدہ میں، یہ یہود کی طرف سے لگائے جانے والے الزام کو کہ مریم علیہ السلام نے نعوذ باللہ کوئی بدکاری کی، کوئی زنا کیا۔ وہ تو صدیقہ تھیں، وہ تو چنی ہوئی تھیں، ان کو تو فرشتوں نے بشارت دی تھی، ان کی تطہیر کے بندوبست تو اللہ نے آسمانوں سے کیے تھے۔ وہ تو اپنی والدہ کی اس منت کا نتیجہ تھی جو انہوں نے اس وقت مانی تھی جب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھی، اور پھر اللہ نے ان کو شرف قبولیت سے نوازا تھا۔ وہ صرف نبی کی ماں ہی نہیں، ایک نبی کی تربیت میں بھی رہی ہیں۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، جب مریم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی نا، تو چونکہ وہ انہوں نے وقت کیا تھا کہ میں بیت اللہ کے لیے، بیت المقدس اس وقت بیت اللہ تھا، اللہ کا گھر بیت المقدس تھا، انبیاء کا قبلہ تھا وہ، وہاں بڑے بڑے علماء اور وقت کے نبی حضرت زکریا بھی رہتے تھے۔ تو فیصلہ ہوا کہ بیت المقدس کے جو علماء ہیں ان کی کفالت میں دیا جائے۔ اب ہر بندہ اس عظیم بیٹی کو، اس عظیم بچی کو لینے کے لیے تیار ہے۔ اب فیصلہ نہیں ہو پا رہا کون کفالت کرے۔ اللہ اکبر۔ ایہم یکفل مریم، کون مریم کی کفالت کرے گا؟ فیصلہ کیا ہوا؟ قرعہ ڈالا جائے،
وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مریم وما كنت لديهم اذ يختصمون۔ اللہ فرماتے ہیں یہ غیب کی خبریں ہیں، یہ ہم آپ کی طرف بذریعہ وحی بھیج رہے ہیں، آپ وہاں موجود نہیں تھے جب وہ اس بات پہ جھگڑا کر رہے تھے کون مریم کی کفالت کرے گا، اور جب وہ آپس میں قرعہ ڈال رہے تھے۔ قرعہ اسلام میں بھی جائز ہے، دین ہمارے دین میں بھی جائز ہے، پہلی شریعتوں میں بھی جائز تھا۔ جب کوئی جھگڑا پیدا ہو جائے، اختلاف پیدا ہو جائے، اس کا کوئی اور شرعی حل نظر نہ آئے تو پھر قرعہ کے مطابق بھی فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ جیسے بخاری مسلم میں حدیث آتی ہے، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اذان دینے میں اور پہلی صف کے اندر نماز پڑھنے میں کتنا اجر اور ثواب ہے، لوگ آپس میں جھگڑا کرنے لگ جائیں، اور پھر اس جھگڑے کا حل صرف کس صورت میں نکلے گا جی؟ قرعہ اندازی کی شکل میں، قرعہ ڈالنے پڑیں گے لوگوں کو۔ خود اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پہ جاتے، چونکہ آپ کثیر الازواج تھے، تو پھر قرعہ ڈالتے اور جس اہلیہ کا نام نکلتا اس کو لے کر سفر میں ساتھ جاتے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ حدیث میں سنن ابی داؤد وغیرہ میں آتا ہے کہ میاں بیوی کی طلاق ہوگی، آپس میں کوئی جھگڑا ہو گیا، اب بچے کدھر جائیں، باپ کے پاس یا ماں کے پاس، فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ شریعت میں اس میں مختلف آپشن دیے، کئی دفعہ ماں کو مل جاتے ہیں، کئی دفعہ باپ کو مل جاتے ہیں، کئی دفعہ بچوں کو اختیار دے دیا جاتا ہے بھی آپ کس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ ایک حل شریعت اس کا یہ بھی دیتی ہے کہ قرعہ ڈال لیا جائے۔ تو آپ نے ان دونوں کو مطمئن کیا، قرعے پہ راضی ہو؟ جی راضی ہیں۔ فرمایا قرعہ ڈال لو بھی، جس کے نام کا نکلے گا، خامد کا نام کا نکلے گا بچہ خامد لے لے گا، بیوی کا نام کا نکلا تو بچہ بیوی لے لے گی۔ تو قرعہ ڈالا گیا تو پھر جس کے نام کا نکلا وہ بچے کو لے گیا۔ اور یونس علیہ السلام جب کشتی میں سوار ہوئے اور کشتی بھاری ہو گئی اور ہچکولے کھانے لگی، اس وقت کیا ہوا تھا؟ اس وقت بھی قرعہ ہی ڈالا گیا۔ تو قرعے کی بنیاد پر بھی کوئی فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال جب قرعہ ڈالا گیا تو قرعہ کس کے نام نکلا؟ زکریا علیہ السلام کا نام نکلا کہ اس بچی کی، اس بیٹی کی کفالت حضرت زکریا کریں گے۔ پھر انہوں نے کفالت کی۔ اللہ اکبر۔ تو ایک نبی کی تربیت میں حضرت مریم علیہ السلام نے پرورش پائی، صدیقہ بنی، عفیفہ بنی، اپنی عزت کی، اپنی عفت کی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، اور یا مریم اقنتی لرب کی واسجدی وارکعی مع الراکعین پر عمل کرتے ہوئے اللہ سے یہ سند بھی حاصل کی، وکانت من القانتین، وہ کن میں سے تھی؟ فرما برداروں میں سے، عاجزی کرنے والوں میں سے، خشوع کرنے والوں میں سے۔ اور پھر جب بڑی ہوئیں، اللہ کا پیغام آیا، اور پھر اللہ کی طرف سے حضرت جبریل انسانی شکل میں آئے، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، اور اللہ کا پیغام سنایا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ تجھے ایک پاک باز لڑکا عطا کروں۔ قالت اَنَّىٰ يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، میرے ہاں کیسے بچہ ہوگا، مجھے تو کسی انسان نے چھوا تک نہیں۔ قال كَذَلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، یہ میرے اللہ کے فیصلے ہیں، جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ زکریا علیہ السلام ایک دفعہ حضرت مریم کے پاس آئے نا، فدخل علیہا کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لکی ھذا، چونکہ کھانا پینا باہر کے جو معاملات تھے حضرت زکریا ہی دیکھتے تھے، وہ اپنی عبادت گاہ میں رہتی تھیں، تو جب آئے کہ دیکھا کہ پھلوں کا رزق پڑا ہے، مریم یہ کہاں سے آیا، کوئی اور تو یہاں آتا نہیں ہے اور تو باہر جاتی نہیں ہے، تو یہ کھانا کہاں سے آیا، یہ پھل کہاں سے آئے؟ قالت هو من عند اللہ، کہا یہ اس خالق کائنات نے دی۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، زکریا علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے، اور ان کے بال سر کے سفید ہو گئے، واشتعل الرأس شیبا، اور ان کی ہڈیاں جو تھیں وہ کمزور ہوں گی، رب انی وہن العظم منی، اور انتہائی بوڑھے ہو گئے تھے لیکن ابھی تک اولاد نہیں ملی تھی۔ جب دیکھا نا کہ اللہ مریم علیہ السلام کو ایسے رزق دے رہا ہے، پھر ان کو اپنی دعا یاد آ گئی اور انہیں اللہ سے دعا کی، رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اللہ مجھے بھی اپنی جناب سے کوئی پاک اولاد عطا فرما دے۔ تو پھر فرشتوں نے آواز دی
ان اللہ یبشرک، اللہ تجھے خوشخبری دیتا ہے ایک بیٹا تیرا پیدا ہوگا، بلکہ اللہ نے اس کا نام بھی خود تجویز کیا، یحییٰ اس کا نام ہوگا، سید ہوگا، حسور ہوگا، نبی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو ایسے مریم علیہ السلام نے زکریا کی کفالت میں جب پرورش پائی اور بڑی ہو گئیں، تو پھر اللہ نے معجزانہ طور پر ان کے بطن سے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، اللہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ اور آدم کی مثال آپس میں ملتی جلتی، جس طرح آدم کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا، عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ یہود حضرت مریم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ معاذ اللہ یہ زانیہ ہیں اور بدکارہ ہیں، اور نصارہ کا عقیدہ اس سے بھی برا ہے، اس سے بھی گندا اور غلط ہے، اور قرآن اس کی بھی تردید کرتا ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، معاذ اللہ وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ من ذلک۔ اور وہ آپ دیکھیں اناجیل اٹھا کے دیکھیں اس میں انہوں نے ایک کردار اور بھی پیش کیا یوسف نجار کا، کہ یہ حضرت مریم کے منگیتر تھے، ان سے ان کا نکاح ہوا تھا، ان سے ان کی جو ہے وہ شادی ہوئی تھی، کسی انجیل میں لکھا ہے نکاح ہوا تھا، کسی میں لکھا ہے منگیتر تھے، کسی میں لکھا ہے فلاں کام ہوا تھا، لیکن بیٹا اس کا نہیں مانتے۔ بیٹا کس کا مانتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ عیسیٰ کون ہے؟ اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ۔ اللہ اکبر۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، مریم علیہ السلام دور جنگل میں صحرا، فَآجَا أَهْلُ الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، ایک کھجور کے تنے کے پاس پہنچ گئیں، اور پھر وہاں عیسیٰ کی پیدائش ہوئی، اور وہاں بھی اللہ نے ان کے لیے کھانے کا اور پینے کا بندوبست کیا۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، یہ جو کھجور کا درخت تجھے نظر آ رہا ہے نا، اس کو ہلا، تازہ کھجوریں دیر پڑیں گی، اور نیچے سے پانی کا چشمہ جاری کر دیا، کھانے اور پینے کا بندوبست اللہ رب العالمین۔ مریم علیہ السلام نبیہ نہیں تھیں، اللہ نے کسی خاتون کو نبیہ نہیں بنایا، رسولہ نہیں بنایا۔ رسول اور نبی جتنے بھی آئے ہیں مردوں میں آئے ہیں، وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، لیکن وہ اللہ کی نیک بندیوں میں سے ایک بندی تھیں۔ تو نیک بندوں کے ہاتھوں بھی کبھی کبھی خلاف عادت کام وہ ہو جاتا ہے، جسے ہم کرامت کے نام سے تعبیر کرتے ہیں نا جی۔ تو اللہ کے نیک بندوں کی کرامتیں ہوتی ہیں، اگر وہ کتاب و سنت سے ثابت ہوں تو ان پر ایمان رکھنا چاہیے، انہیں اب یہ مریم کی کرامتیں ہی ہیں نا جی، بے موسمے بن مانگے اللہ کی طرف سے پھل آ رہے ہیں، اور خالی کھجور کو ہلایا تو اوپر سے پکی ہوئی کھجوریں گر رہی ہیں، نیچے سے چشمہ جاری ہو رہا ہے، اور معجزانہ طور پر بغیر باپ کے بیٹے کی پیدائش ہو رہی ہے۔ بیٹا پیدا ہو گیا، پریشان ہے کیا کروں؟ اللہ اکبر۔ لے جاؤ قوم کے پاس، لے جاؤ، اور تو نے کسی سے کچھ نہیں کہنا، لا تحزنی، غم نہیں کرنا، پریشان نہیں ہونا، ہم تیرے ساتھ ہیں۔ دین جو ہے نا مومن کو غم زدہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں لا تحزن ان اللہ مان، بھائی مجھے اور آپ کو غم کرنے کی کیا ضرورت ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ لا تحزنی، موسیٰ تھے، جب کہا نا کہ موسیٰ کو تابوت میں ڈال کے دریا میں بہا دے، فرمایا غم نہیں کرنا، انا رادوہ الیکی، یہ واپس ہم تیرے پاس ہی لے کے آئیں گے، یہ ہمارا وعدہ ہے۔ تو مریم کو بھی اللہ تسلی دے رہے ہیں کہ غم مت کرو، قوم میں جاؤ، اور جب وہ سوال کریں تو اس کی طرف اشارہ کر دینا۔ جب واپس قوم قبیلے میں گئی، اپنے علاقے میں گئی مریم، لوگوں نے حیران ہو کے پوچھا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، یہ کیا کر لیا تو نے اے ہارون کی بہن؟ یہاں بھی کچھ پادریوں نے اعتراض کیا کہ جی ہارون تو موسیٰ کے بھائی تھے، تو قرآن ہسٹوریکلی غلط بات کر رہا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوال لے کے آئے، تو جواب یہ ملا کہ نہیں، ہارون جو موسیٰ کے بھائی ہیں وہ بھی ہیں، وہ بہت پہلے کے ہیں، اور یہ جو ہارون ہیں یہ مریم کے بھائی ہیں۔ دراصل حقیقت یہ ہے کہ پہلے لوگ
اپنے بچوں کے نام انبیاء کے ناموں پہ رکھا کرتے تھے، نبیوں کے ناموں پہ اپنے بچوں کے نام رکھا کرتے تھے۔ تو مریم علیہ السلام کے بھی ایک بھائی تھے، عمران کے ایک بیٹے تھے، مریم کے ایک بھائی تھے، ان کا نام بھی ہارون تھا، اس لیے قرآن نے ان کو اخت ہارون کہہ کے بلایا ہے۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، مریم نے اشارہ کر دیا، بھی اس سے پوچھو کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم کیسے بات کریں اس بچے سے جو بھی گود میں ہے، چھوٹا سا ہے، شیر خوار ہے، چند دنوں کا ہے، کیسے بات کریں اس سے، یہ کیا کہہ رہی ہے تو؟ اللہ اکبر، اللہ کی طرف سے پھر شہادتیں آ گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں عیسیٰ اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی، اللہ نے مجھے نبی بنایا، وجعلنی مبارکن اینما کنت، اور اللہ نے مجھے بابرکت بنایا ہے میں جہاں کہیں بھی ہوں، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، اللہ نے مجھے وصیت کی نماز کی، زکوٰۃ کی، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں، وبرم بوالدتی، اور اپنی والدہ سے حسن سلوک کرنے کی، ولم یجعلنی جبارا شقیا، اللہ نے مجھے جبار زبردستی کرنے والا بدبخت نہیں بنایا۔ 4 بچے بولے ہیں جی، دنیا کی تاریخ میں 4 بچے ایسے ہوئے ہیں جو وقت سے پہلے بولے ہیں، ایک حضرت عیسیٰ، اور ایک صحیح بخاری میں واقعہ آتا ہے جریج والا، کئی دفعہ آپ کو سنایا ہے، جس پہ بدکاری کا الزام لگ گیا تھا تو ایک بچے نے بول کر اس کی شہادت دی تھی، اور ایک وہ اصحاب الاخدود میں ایک بچے کا ذکر آتا ہے، صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے کہ جب وہ خندقیں جلائی گئیں اور ایمان کی پاداش میں ایمان والوں کو وقت کے ظالم اور جابر بادشاہ نے ان آگ سے بھری ہوئی خندقوں میں پھینکتا جا رہا تھا، تو ایک خاتون آتی ہے، چھوٹا سا بچہ اس کے ساتھ ہے، تو جب اسے آگ میں پھینکنے لگے نا تو بچے کی وجہ سے تھوڑا سا گھبراتی ہے، بچہ جو اپنی ماں کی چھاتی سے لپٹا ہوا ہے، تو بچہ بول کے ماں سے کہتا ہے کہ میری ماں تو غم نہ کر، تو گھبرانا، تو پریشان نہ ہو، تو حق پر ہے، کود جا اس آگ کے اندر۔ اور 4تھی شہادت ملی ہے، یہ بھی صحیح بخاری میں واقعہ آتا ہے، یہ بھی بنی اسرائیل کا ہی ایک واقعہ تھا، ایک پاک باز اور خاتون کے اوپر لوگوں نے چوری اور بدکاری کا جھوٹا الزام لگا دیا تھا، تو اسے لے کے جا رہے تھے، راستے میں کوئی خاتون بیٹھی اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی، اور وہ بچہ اپنی ماں کی چھاتی چھوڑ کے کہتا ہے اللہ تو مجھے اس عورت جیسا بنا دے۔ ماں حیران ہو کے پوچھتی ہے کہ تجھے تو ابھی بولنا نہیں آیا، اور یہ عورت کو لوگ مار پیٹ رہے ہیں، اس پہ چوری اور بدکاری کا الزام لگا رہے ہیں، اور تو کہہ رہا ہے کہ مجھے اس عورت جیسا بنا دے۔ بچہ بول کے اس کی پاک دامنی کی گواہی دیتا ہے کہ اس پہ جھوٹا الزام لوگ چوری کا لگا رہے ہیں، اس پہ جھوٹا الزام لوگ بدکاری کا لگا رہے ہیں، اس عورت نے نہ تو چوری کی ہے نہ اس نے بدکاری۔ بعض تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی شہادت بھی ایک بچے نے بول کر دی تھی، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، وہ کوئی اور تھا گواہ جو عزیز مصر کے خاندان میں سے تھا، اور وہاں استدلال ایک لاجیکلی کیا جا رہا ہے، عقلی استدلال کیا جا رہا ہے کہ ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین وان کان قمیصہ قد من دبر فكذبت وهو من الصادقین۔ وہ لاجیکلی استدلال، عقلی استدلال ہے، وہاں کسی بچے کی شہادت کا کوئی صحیح ثبوت نہیں ملتا۔ تو یہ ہیں مریم علیہ السلام، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے بطور مثال ذکر کیا ہے، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے بھی اور ہم سب کے لیے بھی۔ ان کا کردار، آسیہ بنت مزاحم امرأۃ فرعون کا کردار اور یہ مریم بنت عمران کا کردار رہتی دنیا تک ایک مثال کے طور پر یاد رکھا جائے گا، اور ان کی قربانیاں اور ایمان کو قبول کرنے کی پاداش میں ان پر جو ظلم و ستم کے تشدد کے آسیہ پر خاص طور پر پہاڑ توڑے گئے، اور مریم علیہ السلام کو جس طرح طعنہ زنی کی گئی اور آج تک ہو رہی ہے یہود کی طرف سے ان پر، اور نصارہ نے ان کے بارے میں جو غلط عقائد گھڑ لیے، نعوذ باللہ انہیں اللہ کی بیوی بنا دیا اور عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور تثلیث جیسا شرک پر مبنی برا عقیدہ گھڑ لیا۔ اسی لیے اللہ نے بار بار قرآن میں مریم کا یہ تذکرہ کر کے اہل ایمان کے عقیدوں کو صاف ستھرا اجلا کیا ہے کہ وہ ذات لم یلد
ولم یولد ہے. یہ ہماری ضرورتیں ہیں، اولادیں، بچے، والدین، عزیز و اقارب. ہم محتاج ہیں، وہ تو غنی ہے، وہ بے پرواہ ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، وہ ہمیشہ رہے گا. اللہ ہمیں بھی ان عظیم ہستیوں جیسا ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین و ایمان کے راستے پر یہ صبر و استقامت جن کی مثالیں اللہ نے قرآن میں ہمارے لیے بیان فرمائی ہیں، اللہ ہمیں بھی اس کا عشر عشیر عطا فرما دے. اور حالات جتنے بھی کٹھن اور سخت کیوں نہ ہو جائیں، اور لوگوں کی باتیں جتنی بھی تیز کیوں نہ ہو جائیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیشہ ایمان کے اوپر ثابت قدمی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وقولوا قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین واستغفروه انه هو الغفور الرحیم.